بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام نیوز لانچ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان لقمان علی۔ آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اہم ترین خبروں پر اور نوائے وقت ہیڈ لائنز پر۔ انہی اہم ترین خبروں پر تجزیہ بھی جانیں گے اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ابصار عبدالعلی صاحب۔ سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ روزنامہ نوائے وقت لکھتا ہے، بھارت راہداری منصوبے کا کھلا دشمن، رو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث ہے، محاذ آرائی چھوڑ کر تعاون کی راہ اپنائیں، آرمی چیف جنرل راحیل شریف۔ متعدد عالمی طاقتوں نے معاشی راہداری کی تعریف کی ہے تو کئی ملکوں نے تیوریاں بھی چڑھائی ہیں جو علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاک چین دوستی کے مظہر منصوبے کو ہر قیمت پر مکمل کریں گے۔ سر پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ کل آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے جو مداخلت تھی، بیرونی مداخلت، اس حوالے سے بات کی ہے، اور آپ کے سامنے جیسے میں نے یہ رکھا کہ کہتے ہیں کہ سب محاذ آرائی چھوڑ کر تعاون کی راہ اپنائیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں باہر کے لوگ جو دشمن ہیں ہمارے، وہ جو حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اندرونی طور پر بھی ایسے حالات پیدا کریں جس سے ہماری ترقی کی رفتار رکاوٹ اس میں پیدا ہو اور اس میں کمی آئے۔ تو ان حالات میں ہندوستان اور دوسرے کچھ اور ملک بھی ہیں جو ہمارے دوست ہیں لیکن دشمنی کے سے جذبات رکھتے ہیں۔ تو یہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے، اس کے اوپر پاکستان کے بہترین مستقبل کا دار و مدار ہے، اور جو شخص بھی یا جو ملک بھی اس رفتار کو سست کرنا چاہتا ہے یا ان منصوبوں میں رخنہ ڈالنا چاہتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ تو یہ بات جو جنرل راحیل نے کہی یہ بہت صحیح کہی، اور اس پر نہ صرف یہ کہ باہر کے ملکوں بلکہ ہمارے اندر کی سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اندر کے بھی حالات کو اسموتھ رکھیں، رواں رکھیں، ترقی کے راستوں کو ہموار کرنے کی کوشش کریں، اور ان ڈیزائنز میں غیر ملکوں کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں جو پاکستان کو ترقی کی طرف جانے کے دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ صحیح۔ اور ایک اور چیز جو یہاں پر کی ہے، آرمی چیف کہتے ہیں کہ ضرب عضب ایک آپریشن نہیں، پورا نظریہ ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ ہے۔ ملک کسی علاقے میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس وقت ایک تو جو آپ نے بات کی پاک چائنا کوریڈور کی، دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اندرونی امن و امان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف اتنا بڑا آپریشن ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور اسے آپ ایک تحریک کی شکل دیں، چونکہ یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ برسوں چلے گا، ختم ہو کر بھی چلے گا۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے ہمیں، اور تمام جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مل کر حکومت کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہم سیاسی دشمنیاں اور سیاسی مخالفتوں کو ملک کی کاسٹ پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت غلط سی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ دہشت گردی کا جو ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو فوج اور حکومت کام کر رہی ہے اس میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور سر خاص طور پر بلوچستان کی بات کریں گے کیونکہ یہاں سے ہی یہ کوریڈور کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہی جو علاقہ ہے یہ کافی حساس تھا یہاں پر اس حوالے سے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ کام کیا ہے وہاں کی حکومت نے، اور اس کے علاوہ آرمی نے، جس طرح سے جو بلوچ رہنما تھے، بلوچ لوگ جو تھے، بہت عرصے سے ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا، لیکن آپس میں جو کوآرڈینیشن تھی موجودہ حکومت اور آرمی کی، اس کے نتیجے میں بہت زیادہ امن بھی قائم ہوا ہے، ان لوگوں کو واپس لایا گیا ہے، انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں اور وہ اس پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اسی ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں آپ کلبھوشن کی گرفتاری کو بھی دیکھیں کہ ہندوستان بلوچستان اور کراچی میں ڈسٹربنس چاہتا ہے، اور کراچی میں اس لیے کہ وہ ہمارا یعنی معاشی ہب ہے، اور آپ کسی بھی ملک کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی معیشت کو تباہ کر دیں۔ تو ایک تو وہ ہے وہاں اثر، اور وہ ایک پورٹ سٹی ہے، تو پورٹ سٹی پر ویسے بھی لوگوں کی نظریں رہتی ہیں، اور اس معاملے میں برٹش گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو
الطاف بھائی کے بارے میں جو انصاف کتنا دیر سے چل رہا ہے، انصاف ہوتا نہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوتا، تو خود بھی برٹش گورنمنٹ نے الطاف بھائی کے ذریعے کراچی کے بارے میں ان کا کچھ پلان ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے. تو ایسی صورت میں آپ بلوچستان کی صورتحال میں فوج نے بھی اس میں کافی کارروائی کی، جو وہاں کی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، اور ان لوگوں کو جو حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا تھا انہوں نے، بلوچ لبریشن آرمی کا لفظ استعمال کرنا یہ کھلی بغاوت نہیں بلکہ یہ تو غداری ہے کہ کسی بھی حکومت میں ایک ہی آرمی ہوتی ہے، اور اگر حزب اختلاف میں یا اس کے دشمن یا مقامی لوگوں نے اپنی کسی آرگنائزیشن کا نام کے ساتھ آرمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے غداری کا بڑا واضح سا ثبوت ملتا ہے. تو اب کلبھوشن یادو کو جو پکڑا گیا ہے وہ ایک ایسا کلو ہے، ایک ایسا سرا ہے جو ہمیں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائے گا، اور ہندوستان کی بدنیتی اور ہمارے خلاف جو اس کی کارروائیاں ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ موقع فراہم کرے گا کہ ہم ساری دنیا کو اپنا ہم نوا بنائیں. آپ یہ دیکھیے کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا جو موقف ہے، جو ہمارا سٹینڈ ہے، وہ منصفانہ ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہندوستان نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے تمام دنیا کو ایک غلط جو سٹینڈ ہے ہندوستان کا، اس کے خلاف اپنے فیور میں کر لیا ہے اس طریقے سے. اور پاکستان کا جو جسٹ سٹینڈ ہے، جو اس کا منصفانہ ایک موقف ہے، اس کے بارے میں لوگ خاموش ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو بلوچستان کے پس منظر میں اسے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، وہاں بھی ایک بہتری آ رہی ہے اور مقامی لوگ بھی اب تعاون کر رہے ہیں. تو ہندوستان یعنی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے سفارتی جو ویژن ہونا چاہیے، بصیرت، سفارتی بصیرت، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے ساری دنیا کو بتائے اور پھر ہندوستان سے اسی بنیاد پر بات کرے. ٹھیک ہے سر، ایک اور بھی ہمارے پاس خبر ہے جس کا ہر زد عام کہہ لیں کہ چرچہ ہے اور ہر جگہ پر اس کا چرچہ ہے، تو میں کہتا ہوں اس پر ہم بھی کچھ بات کر لیں. روز کرتے ہیں لیکن آج بھی کچھ ہو جانی چاہیے. پاناما لیکس تفتیش ہماری ذمہ داری ہے یا انتظامیہ کی ہر بات پر از خود نوٹس یا کمیشن کا مطالبہ ہوتا ہے؟ عدلیہ کو اور بھی کام ہے، چیف جسٹس کا ایسا کہنا ہے. 21ویں ترمیم پر جمہوریت بچانے کے لیے سمجھوتا کیا، لولا لنگڑا ہی صحیح، سسٹم چلنا چاہیے. کہنے کو بہت کچھ ہے، مناسب ہے لب کشائی کم کرے. 2 جماعتیں اقتدار میں آتی رہیں، دونوں نے غلطیاں کی، انتظامیہ اپنی ذمہ داری ہم پر ڈال دیتی ہے. یہ ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے. دیکھیے یہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ عدالتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ جو سیاسی جھگڑے ہیں ان کو نپٹائے اور ان کے مقدمات کو دیکھے. عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا اور مہنگا انصاف مل رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی خلفشار جو ہے، سیاسی لوگ اپنے مقدمات وہاں لے جاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں اسے اولیت کی بنیاد پر اسے ٹیک اپ کریں اور دیکھیں آپ. تو جو سو موٹو ایکشن بھی، اس کو بھی ذرا احتیاط سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. ہر سیاسی جماعت اپنے نظریے اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق آواز دیتی کہ آپ سو موٹو ایکشن، اگر سو موٹو ایکشن وہ نہیں لے رہے تو آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. میں نے خود بھی تجویز دی تھی اور یہ کئی کوارٹر سے تجویز آئی ہے کہ سیاسی مقدمات کے لیے ایک الگ ہی عدالتی سیٹ اپ قائم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی چیف جسٹس ہو، اس کا بھی ایک چھوٹا ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے. جی اب اس میں کیا ہے کہ جو سیاسی جھگڑے ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ہم آئین کی انٹرپریٹیشن ہے، آئین فہمی ہے، اس میں ہم سہارا لیتے ہیں عدالت کا کہ آئین کی فلاں شق کا صحیح مطلب کیا ہے. اس کے اوپر جھگڑ رہی ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں، تو پھر اس کو لینا پڑتا ہے ایکشن اور فیصلہ دینا پڑتا ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر آئین کو، بلکہ آئین کا لفظ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں اسے دستور العمل کہنا چاہیے. صحیح نام اس کا یہی ہے. سن 73 میں جو یہ بنا ہے اس کا نام ہے دستور العمل، اور عمل کا لفظ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یاد دلاتا ہے، میسج دیتا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، اس دستور پر. لیکن ہم شفٹ ہو گئے آئین کی طرف. آئین بات مطلب وہی ہے، لفظ معنی ان کے ہوتے ہیں، انسان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اس کے اعمال پر بھی اور اس کی سوچ پر بھی.
تو اب یہ ہے مسئلہ کہ تو اب آپ ایک الگ عدالتوں کا ایک نظام قائم کر دیں اور وہاں ہی مقدمات جائیں، اور جو ہماری عام عدالتیں اس پر ریگولر جو کیسز ہیں عوام کے وہ آئیں، وہ ڈیسائیڈ ہو. صحیح. اور اگر اس مسئلے پر پاناما گیٹس یا پاناما لیک جو بھی کہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ چلا جائے. ٹھیک. بلکہ اسے پاناما گیٹس ہی کہنا چاہیے، لیکس نہیں کہنا چاہیے. یہ کوئی 1903 میں ٹھیک ہے. پاناما پر باغیوں کا بہت زیادہ غلبہ تھا. صحیح. تو امریکہ نے کوئی $10 ملین دے کر ان کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا. صحیح. اس وقت سے اب تک وہاں پر اثر و رسوخ ہے امریکہ کا. اور یہ جو بنی ہیں آف شور کمپنیز، یہ بھی انہی کا شوشہ ہے. اب اس وقت بیٹھے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے اس میں امریکہ کا کہیں نام نہیں ہے. افریقن لوگ کتنے کرپٹ ہیں وہاں کے، ان کا کسی کا نام نہیں ہے. ادھر ہی کے لوگوں کا، یا یورپ کا ایک لنڈن کو پکڑ لیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کی سازش ہو سکتی ہے. یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں. اور چائنا نے تو دیکھیے اسے بین کر دیا ہے اس کے بارے میں. خود روس کا بھی ایکشن اس کے خلاف ہے. تو ایک گریٹر پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے، صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جہاں دیکھتا ہے کہ ایشیا میں کچھ ہو رہا ہے، ترقی کی طرف کام ہو رہا ہے، تو وہاں اس قسم کے شوشے امریکہ چھوڑ کر پیرالائز کرنا چاہتا ہے یا ان کی ترقی کی رفتار کو دھیما کر دینا چاہتا ہے تاکہ وہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ رہیں. صحیح. تو یہ سوچ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ روزویلٹ کا زمانہ تھا، اس زمانے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. صحیح. تو کیوں نہیں امریکہ نے وہاں کی آف شور کمپنیوں میں جو غیر قانونی دولت جمع ہوتی ہے اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا، بلکہ اسے تو اور پروموٹ کیا انہوں نے. بلکہ ساؤتھ امریکہ کے جو یہ ملک ہیں اس میں یہ تمام سب معاملات چل رہے ہیں. صحیح. سر بات کریں گے اسی پاناما لیکس پر. ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر وزیر اعظم پر ساری بات ہوتی ہے، ان کے خاندان پر بات ہوتی ہے، اگر وزیر اعظم پاکستان اور ان کے وزراء شوکت خانم کے ڈاکومنٹس لے کر آ سکتے ہیں تو اپنے بھی لے آئیں اور بتا دیں قوم کو تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور قوم کے سامنے رکھ دیں. ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ سارے معاملے کو ختم کر دیں. کیوں اتنی لمبی ڈسکشن جاری ہے؟ آپ لے کر آئیں جی، یہ ہم نے 1972 میں ہم یہ تھے، 2000 میں ہم یہ ہیں، 2006 میں یہ ہیں، اور 2016 میں ہمارے پاس یہ رہا. نہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ. تو وہ عمران خان کے سامنے تو نہیں لائیں گے نا وہ. ٹھیک ہے. وہ تو جوڈیشل کمیشن عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں نہیں، مسئلہ عمران خان کا ہی ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ نہیں، یہ ہمارے ملک پہ یہ مسئلہ عمران خان کا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں اس میں صرف نواز شریف کا نام آ رہا ہے. صحیح. اس میں 128 سینئر سیاستداں بھی ہے. ٹھیک ہے. سمجھے آپ. تو دنیا بھر کے 12 جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں اس میں سے 6 شامل ہیں، اس میں ایک ہمارا ملک بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو سینئر سیاستداں ہیں اس میں چودھری برادران ان کے عزیز بھی ہیں، بے نظیر بھٹو بھی ہے. ٹھیک ہے. رحمان ملک بھی ہیں، سیف اللہ فیملی بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آئیں ججز بھی ہیں، پھر آپ آئیں کہ بزنس مین بھی ہیں. ملک ریاض کے بیٹے کا بھی مسئلہ ہے اس کے اندر، بہت سے اور نام ہیں. لیکن سر احتساب سب کا ہونا چاہیے. لیکن اب اس پر ڈسکشن یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہی مسئلہ ہے جیسے پرویز مشرف کا تھا کہ بھئی پرویز مشرف کے خلاف کیوں آپ لگے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی تو اس میں آتے ہیں. لیکن یہ کیس بالکل مختلف ہے. اور لوگ جو ہے ان سب نے مشورہ دیا تھا پرویز مشرف کو، عمل اور فیصلہ پرویز مشرف کا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر سب کا اپنا اپنا جہنم ہے اور سب نے اپنے اپنے گڑھے خود کھودے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بار بار صرف ایک نام آتا ہے، یہ صرف یہ نام اس لیے آتا ہے کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور، اگر عمران خان میں سیاسی ویژن ہے تو اپنے اوپر سے اس الزام کو دھو دیں وہ کہ وہ سیاسی دشمنی نہیں ہے، یعنی سیاسی کھیل نہیں ہے بلکہ ذاتی دشمنی ہے نواز شریف سے. نواز شریف کے خلاف آپ دیکھیے کہ یہ 3 صاحبان تھے. ٹھیک ہے. ایاز صادق اور عمران خان، یہ دونوں تو خیر کالج فیلو بھی تھے، اس کو کلاس فیلو بھی تھے. ٹھیک ہے. یہ رابین تھے جو نواز شریف صاحب، لیکن کرکٹ ساتھ کھیلا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب نواز شریف صاحب تیسری بار وزیر اعظم بن گئے، ایاز صادق دوسری بار اسپیکر بن گئے. لیکن
عمران خان صاحب کا ارمان ابھی تک پورا نہیں ہوا ٹھیک ہے، کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں، ٹھیک ہے، اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کو پرائم منسٹر سمجھا ہوا ہے، صحیح، اور رات کو وہ 2-4 فائلیں سائن بھی کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر. ٹھیک تو ہے، اس الزام کو دھونا چاہیے. اس وقت دوسری بڑی پارٹی ہے عمران خان، ٹھیک، تو انہیں اپنا ویژن تھوڑا سا کام میں لانا چاہیے اگر ہے، کہ ان کے اوپر سے الزام یہ بھی ہے کہ ذاتی دشمنی، اس کو دھونا چاہیے. صحیح، دوسری بات یہ شوکت خانم کا نام نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ نام خود عمران خان استعمال کرتے ہیں، بار بار ان کے ساتھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بناؤں گا ایک ہاسپٹل، میں نے بنا لیا. علیم خان نے کہا کہ عمران خان ایسے ہی چلا کے دکھائیں گے ملک کو جیسے وہ چلا رہے ہیں شوکت خانم وہاں ہاسپٹل. تو شوکت خانم تو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے اس پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب شوکت خانم کا نام آپ نہ لیں. کچھ کام ہسپتال اور جو خیراتی ادارے ہیں وہ شریف فیملی نے بھی بنائے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے نام لیا اتفاق ہاسپٹل کا، یا جو انہوں نے نرسز کے لیے ایک کالج کھولا ہوا ہے ٹریننگ کا، یا انجینئرنگ کا کالج قائم کیا ہوا ہے انہوں نے، کبھی نام نہیں لیتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک خیراتی کام کر کے، جو بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اس کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں خود. تو جب آپ کہیں گے تو پھر دوسرے اس کو پر ریٹیلیٹ کریں گے اور وہ کہیں گے. تو اس میں سارا مسئلہ جو ہے اس وقت وہ عمران خان کے اپنے ویژن اور اپنے کردار کا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کرپشن کے خلاف ضرور کام کریں، لیکن ایک فرد سے اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ قومی نقطۂ نظر سے بات کریں. ٹھیک ہے. سر کچھ اپوزیشن کی بھی بات کریں گے اسی معاملے پر. جی جی. پاناما لیکس پر مشترکہ حکمت عملی شاہ محمود قریشی کی خورشید شاہ، اعتزاز سراج الحق سے ملاقاتیں. وزیر اعظم کے استعفے پر اختلافات برقرار ہیں، یہ رپورٹ ہوئی ہے اس سارے معاملے میں. شاہ محمود قریشی نے خورشید شاہ، اعتزاز احسن، سراج الحق کو تحریک میں شمولیت کی دعوت دی. JUIP جو جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ ہے، اس سے بھی رابطہ ہوا ہے. جہانگیر ترین نے کاف لیگ سے رابطہ کیا ہے، اور بلاول کو اس سارے معاملے پر بریفنگ بھی دی گئی ہے. کل ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ڈیولپمنٹ نہیں تو ہوئی ہے. جہانگیر ترین صاحب نے قاف لیگ سے ڈسکس کیا کہ بھئی آپ لوگوں کا نام بھی ہے اس میں پاناما لیگ میں. اسی طرح پھر شاہ محمود جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے پیپلز پارٹی سے، اور پھر پیپلز پارٹی سے بھی یہ معاملہ پارٹی سے نہیں پوچھا انہوں نے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، یہ بے نظیر بھٹو کا کیوں نام ہے اور رحمان ملک صاحب کا کیوں نام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے جس حمام میں ایک بات کی جا رہی ہے اس میں سبھی ننگے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا کہ اپوزیشن کا اصولی بات تو یہی ہوتی ہے کہ اگر حکومت کوئی بے اعتدالی یا بدعنوانی سے کام کر رہی یا نااہلی کا ثبوت دے رہی ہے تو اپوزیشن کو اکٹھا ہو کر کام کرنا چاہیے، اور اپوزیشن تحقیقی بنیاد پہ کام کرے کہ جو اس کی خرابیاں ہیں ان کو اعداد و شمار کے ساتھ سامنے لائے، اسمبلی میں اٹھائے اور اس کے اوپر اڑ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھیے اس کا یا تو جواب دیجئے، اس کی اصلاح کیجئے، ورنہ اس کے بارے میں سزا کے لیے تیار ہو. ایسا مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. اپوزیشن کے پاس کوئی شیڈو کیبنٹ نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں انہیں کہ مالی معاملات میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر ہو رہی تو آپ اسے لائیے اعداد و شمار. اور اسمبلی میں سڑکوں پر سیاستیں وہ ہوتی ہیں جو اسمبلی میں کرنے کا ویژن نہیں رکھتے. جو لیڈر اسمبلی میں بول نہیں سکتے، اپنی بات میں وزن پیدا نہیں کر سکتے، وہ سڑکوں پر آتے ہیں. اور سڑکوں پر جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے کسی نظریے کے تحت نہیں ہوتے، وہ تو ایسے ہی شور شرابہ غول گپاڑا انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سے آ جاتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ طاہر القادری صاحب بھی آ رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں جماعت اسلامی، طاہر القادری اور PTI ان تین کے علاوہ کوئی اس میں نہیں آئے گا. لیکن سر ایک چیز ہے کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی اتحادیہ ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں جو انٹرنیشنل ہوں یا قومی سطح کے ہوں ان میں وہ ساتھ نہیں ہوتے. اور ان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا تک اپنا اتحاد رکھتے ہیں، باقی معاملات کو وہ قومی سطح پر ہی دیکھتے ہیں. دیکھیے جو جماعت اسلامی ہے وہ صحیح معنوں میں جمہوری پارٹی ہے، ان کے الیکشن سے ہوتے ہیں اور ویل آرگنائزڈ پارٹی ہے، بہت پرانی پارٹی ہے وہ.
اور اس میں فیوڈلزم اور یہ سرمایہ داری کا وہ انداز نہیں ہے جو ان پارٹیز میں. ٹھیک ہے. کوئی کرپشن اسکینڈل بھی ہمارے انہوں نے اپنے سامنے آپ کو نہیں پیش بھی آیا. کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے سینٹرز ایک وزراء بار کورٹ نے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا کہ جو کراچی میں یہ بھتہ خوری اور یہ جو دہشت گردی ہے اس میں وہاں کی تمام جماعتوں میں 4 جماعتوں کے نام لیے تھے. ٹھیک ہے. کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جماعت اسلامی کا بھی نام تھا. تو انہوں نے بہت ہی سلیقے کے ساتھ ریپرزنٹیشن کی اور اپنا نام اس میں سے ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے, نکال لیا. ٹھیک ہے. تو جماعت اسلامی کا یہ رویہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں بھی وہ ان کا ساتھ دیں گی. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی ان کا ساتھ دے گی. تو پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور زیادہ سے زیادہ ایک پارٹی اور باقی نہیں ہوگی. کل سراج الحق صاحب نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی ایک تحریک شروع کی ہے, کرپشن فری تحریک, اور ہم نے اس معاملے سے پہلے ہی وہ شروع کر رکھی ہے, اور ہم 23 کو جلسہ کریں گے پشاور میں, پھر 24 کو لاہور میں کریں گے, اور ہم اپنا لاہ عمل دیں گے. ہم اس کو ایک جمہوری طریقے سے لے کر چلنا چاہتے ہیں, جو ایک آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق لے کر. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اور ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ویسے ہی ادارے ہمارے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی اچھا ادارہ ہے تو اسے ہمیں کام کرنے دینا چاہیے, اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. شوکت خانم کے بارے میں خود عمران خان ان کے ساتھیوں کو پرہیز کرنا چاہیے, احتیاط برتنی چاہیے کہ اس کا نام نہ لے, اس کی مثالیں قائم نہ کرے, اسے بالکل الگ رکھیں. ٹھیک ہے. جب وہ اپنی سیاست میں اسے استعمال کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب جیسا کہ نون کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے آف شور کمپنی استعمال کی, بنائی, اور کچھ فنڈز تھے جو باہر ٹرانسفر کیے. ٹھیک ہے. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فنڈز واپس آ گئے ہیں. صحیح. سوال یہ کہ فنڈز واپس آ جائیں, لیکن جو کرپشن ہوئی تھی وہ تو رہی نا اپنی جگہ, اس کی سزا تو ملنی چاہیے. جب یہ پیسہ باہر گیا تو ایک جرم ہو گیا, اس جرم کا ہرجانہ یہ کہ پیسہ تو واپس آ گیا, لیکن جرم تو کیا نا, اس کی بھی سزا ملنی چاہیے جس نے بھی کیا. اب جو ان کا بورڈ آف گورنرز ہے شوکت خانم کا, اس کے چیئرمین تو عمران خان صاحب ہیں, تو الٹیمیٹ الزام تو انہی پر جائے گا. یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور سر اسی حوالے سے ایک اور اس سے خبر لنک کر رہی ہے کہ وزیر اعظم آج برطانیہ جائیں گے, زرداری سے ملاقات ہوگی, ذرائع کا ایسا کہنا ہے, اور لیکن ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ملاقات نہیں ہوگی. اس حوالے سے کل سارا دن ڈسکشن ہوتی رہی ہے, پیپلز پارٹی اس پر پوائنٹ سکورنگ کرتی رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا جی یہ آصف زرداری صاحب کے آستانے پر حاضری دینے جا رہے ہیں وزیر اعظم, تو اس میں کتنی صداقت لگ رہی ہے؟ آج کل اعتزاز صاحب بہت بول رہے ہیں اور بے احتیاطی سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے دشمن بنانے کا ایک کارخانہ قائم کر لیا ہے اپنے خلاف. ٹھیک ہے. بہت پڑھے لکھے آدمی, سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے وکیلوں کی تحریک میں کتنا اچھا کام کیا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ وہ شاعر بھی ہیں, شاعر تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پازیٹیو ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو جا رہے ہیں وہ زرداری کے دربار میں حاضری دیں. اس کا مطلب دربار تو ہے, ہاں ہاں, بادشاہت تو ہے زرداری صاحب کی, بادشاہوں والا پیسہ تو ہے, دربار انہوں نے دبئی میں قائم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ جائیں گے تو یہ کنفیشن بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بات مطلب آپ ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے بات کہ اس لیے بھی جا رہے ہوں اور اس لیے بھی جا رہے ہوں, دونوں باتیں ہیں. لیکن سر بڑے افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم موجودہ جو ہے نواز شریف صاحب کی 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, اور لیکن باقی تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی لیڈر ہیں یہ تمام لوگ اقتدار میں رہے. پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل کیوں نہیں بنا پائے کہ ان کا علاج یہاں ہو سکے؟ یہ لندن میں علاج کروانے کی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے اور آپ تمام تر مصروفیات یہ سیاسی علاج ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے, تو یہ لندن میں ضروری سیاسی بیماریاں ہوتی ہیں. باقی ہمارے پاکستان میں بہترین معالج موجود ہے اور ہمارا ہی ٹیلنٹ باہر جا کر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ میں اتنے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں اور اتنے ذہین ڈاکٹرز ہیں, اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں کہ وہاں کے لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان پر. ٹھیک ہے. تو یہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جانا ہے یہ ویسے بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. عام آدمی کو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمیں تو بڑی سی بڑی بیماری کے لیے بھی باہر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے, یہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری کے لیے بھی چھوٹی سی چھوٹی بیماری کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. سر ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, جمال مصطفیٰ صاحب لاہور سے. السلام علیکم جمال مصطفیٰ صاحب, جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ ان کی بیماریاں بھی کوئی خاص ہی ہوتی ہیں. ٹھیک. خربوں پہ جو ہے ان کو جہازوں میں لے کے جانا پڑتا ہے,
میں عرض کروں گا اس وقت جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں بڑے فرم ڈیسیشن پہ کہ یہ جو ضرب عضب ہے اس کو اب اس کا دائرہ بڑھنا چاہیے. یہ دہشت گرد اور اس کے علاوہ یہ جو اور دوسرے جو معاملات کے علاوہ یہ جو آپ کے سیاست دانوں میں جو سیاسی جو آپ کی ایک یہ جو سرکلز ہیں اس میں بھی یہ ضرب عضب ہونی چاہیے. کوئی حال نہیں ہے. آپ اگر جوڈیشل سسٹم کے تھرو جائیں گے جو ہمارا بڑا کمزور ہے وہاں ہزاروں سال لگیں گے, اور اگر سیاسی طور پہ جائیں گے تو یہ گینگ آف 5 یہ موجودہ حکمران پیپل پارٹی زرداری ایم کیو ایم اے این پی اور فضل الرحمان یہ سب کچھ جو ہے دے ول واش اوے ایوری تھنگ جو کچھ ملک کے لیے اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ کامن ہے. وہ مفاد پرستی ہے, دولت پرستی ہے. یہ تو بادشاہ لوگ ہیں, بادشاہ گیری ہے. میں اکثر کہتا ہوں دے آر ورچوئل کنگز. میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ ضرب عضب کا دائرہ بڑھنا چاہیے, یہ سیاست دانوں میں ہونا چاہیے, اور یہ ہے حال پاکستان کا. آپ کے 50,000 ارب روپیہ پاکستان کا ایک مہینے میں واپس آ سکتا ہے. یہ جو تباہی مچائی ہوئی ہے صرف بجلی سے حکومت 10 کروڑ روپیہ کما رہی ہے, بگ ٹیکسوں سے, یہ سرچارجز سے, اور اس کے بعد دوسری جو بجلی کی کاسٹ ہے. باقی چیزیں تو چھوڑیں, جو ٹیکس لیتے ہیں 35 کروڑ روپیہ میرے آپ سے لیتے ہیں, اس میں بزنس مین کیا دیتا ہے؟ میرے سے وہ جتنا اس کا ایکسائز ڈیوٹی ہیں فلانی ڈیوٹی ہیں میرے آپ سے لے لی. اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسیشن دیکھ لیں, 1000% مہنگائی 1000% کر دی ہے. بجلی کا پتہ نہیں ملے گی نہیں, لیکن عذاب بجلی کا آنے والا ہے بلوں کا کہ جب بجلی لوگ استعمال کریں گے وہ روئیں گے, پیٹیں گے, جلائیں گے اپنے آپ کو. یہ حال کیا ہوا مہنگائی کا کیا حال ہے؟ 70 روپے کا 1 کلو خربوزہ ملتا ہے جو کہ 70 روپے میں 10 کلو ملتے تھے آج سے 4-5 سال. ان کی یہ جو سرمایہ دار کاروباری حکمران جو بزنس مین حکمران جب بھی آئیں گے یہی کچھ ہوگا. یہی کچھ ہوگا. جمال مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ, آپ کی رائے ہم تک پہنچ چکی ہے. ابصار صاحب سنا ویسے بات صحیح کہہ رہے ہیں, جو سوشل ایشوز ہیں اس سے ہٹ کر لوگ ذاتی دشمنیاں یا ایسے ایشوز کی طرف چلے جاتے ہیں جو عام آدمی کے ایشو نہیں ہوتے. تو یہ سیاست دانوں کو اپنے ویژن میں ترمیم کرنی چاہیے. ایک بات اور بڑی دربندی سے مصطفیٰ جمال صاحب بات کرتے ہیں, اور یہ پڑھے لکھے ہمارے کالر ہیں جو اعداد و شمار کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ کو. ایک لفظ خربوزے کا جو حوالہ دیا, یہ خربوزہ ویسے بھی بڑا مشہور محاوراتی پھل بھی ہے, محاوروں میں استعمال ہوتا ہے. جمال مصطفیٰ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو تربوز اور خربوزہ اور آم وغیرہ ہیں یہ فیملی فروٹس ہیں. یہ تول کے تو اب بکنے لگے ہیں, پہلے تو یہ ڈھیری کے حساب سے بکا کرتے تھے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 1-2 نہیں کھائے جاتے سیب کی طریقے سے, یہ 10-12 کھائے جاتے ہیں پر ہیڈ. تو غریبوں کے ہاں بھی یہ خربوزہ اور تربوز جو آتا تھا وہ زیادہ تعداد میں آتا تھا. یہ نہیں کہ 2-2.5 کلو سیب لے آئے اور سب بچے خوش ہو گئے کہ ایک پھانک کھا کے. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ 70 روپے بک رہا, 60-70 روپے. لیکن یہ ابھی موسم نہیں آیا ہے خربوزے کا. جو لوکل آئے گا ابھی تو شاید سندھ سے یا ایسے گرم کے علاقوں سے آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو فیملی فروٹس ہیں یہ اب اس ریٹ پر نہیں بکتے, یہ تول کر بکتے ہیں. اور تول کر بکنے کا مطلب یہ کہ ان میں سے برکت ختم ہو گئی, ان کے ذائقے میں سے بھی اور ان کی کوانٹٹی سے. ویسے تول کر تو اب میکسیکو میں تو انڈے بھی تول کر ملتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا ہے کہ ایک انڈے کا ویٹ اتنا ہوتا ہے, تو بعد میں اگر فی کس انڈا بیچا جائے تو اتنے کا ہوگا یا اتنے کا ہوگا. تو یہ ٹھیک ہے. لیکن سر اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس میں کسانوں کی بات آتی ہے. میرا چونکہ تعلق ایک کسان فیملی سے ہے, تو اس میں سارے معاملے میں حکومت کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ دیکھیں چاولوں کی فصل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, گندم کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے, اور پھر آلو کی فصل کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کو سستی چیزیں ملنی چاہیے. لیکن آپ اس کسان کو سستی کھاد تو دیں, اس کو ٹیکس فری کھاد دیں, اس کے علاوہ آپ اس کو سبسڈی دیں جو بجلی وہ یوز کرتا ہے پانی کے لیے. یہ چیزیں ہم دیتے نہیں. یہ بہت اچھی ہے. یہ بات ہے جو زرعی شعبہ ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے حکومت کو, چونکہ یہ بنیاد ہے. اس کا تعلق پیٹ سے ہے کہ جب پیٹ بھرے گا تو پھر باہر جائے گا. اور ہمیں اس پہ اپنے پڑوسی ملکوں سے یا ترقی یافتہ ملکوں سے, اب دیکھیے امریکہ کے پاس کتنا فاضل گندم ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. اور وہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اتنا گندم وہ استعمال نہیں کرتے اتنا جتنا وہ پیدا کرتے ہیں. تو وہ ایسے ملکوں کو دیتے ہیں جو بھوکے ہیں اور پھر ان سے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں بھی اپنے زرعی یا جیسے ہندوستان میں ایسی مراعات دی گئی ہیں زرعی شعبے کو، کسانوں کو خاص طور سے. ابھی جو انہوں نے پیکیج اناؤنس کیا تھا، تو آپ تو زرعی آدمی ہیں، کیا اس پر کچھ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ سارا پیکیج حقیقت یہ ہے کہ سیاسی تھا اور پٹواریوں کے حوالے ہوا ہے. اگر آپ کو 10,000 روپے دینے ہیں کسی نے تو وہ کمیشن مانگے گا کہ مجھے، پٹواری مانگے گا کہ مجھے آپ کتنا دیں گے اس میں سے. میں آپ کی ساری فائل تیار کرتا ہوں. اس فائل تیار کرنے کے لیے اگر آپ کا 60,000 کا کیس بنتا ہے، آپ کے 10 ایکڑ زمین ہے یا 5 ایکڑ ہے، تو اس میں سے میرا کیا ہے؟ 10-15,000 وہ مانگے گا اور پھر اس کا ایک پروسیجر ہے. پھر وہ پٹواری کے علاوہ باقی لوگ بھی اس میں شامل ہیں، دیگر ادارے بھی ہیں. تو یہ سارا تو اس کی نظر ہوا ہے. وہ بھی چند علاقوں میں ہوا ہے. کہیں جو بڑے شہر ہیں یا جو وزیر کہیں پر ہیں وہ گئے وہاں پر جا کر افتتاح کیا. اس کے بعد تو سارا سلسلہ ختم ہو گیا. اور 5,000 سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا 1 ایکڑ میں جب لاس 25,000 ہوا ہے، 30,000 ہوا ہے، تو 5,000 تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہیں آپ. ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زرعی شعبے کی طرف آنا چاہیے، لیکن جو پٹواری کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک زخم ہے پورے معاشرے پر. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ مستقبل اب پٹواری کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا حریف جو ہے کمپیوٹر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمینوں کی ملکیت کے بارے میں جو یہ ہوتا تھا پٹواری، یہ بادشاہ ہوتا تھا، جو فیصلے چاہتا تھا کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب کمپیوٹرائز ہونے کے بعد اس کی چودراہٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ادھر شروع ہو گیا ہے زرعی شعبے میں، یہاں بھی اسے ختم کرنا چاہیے اور زرعی شعبے پر توجہ دینی چاہیے اور اچھا مال پیدا کرنا چاہیے. دوسری ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے کہ زراعت کے شعبے میں عام آدمی کو اگر سستا داموں میں نہیں ملتا ہے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو کولڈ اسٹوریج سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہولڈنگ ہو جاتی ہے. صحیح. ہولڈنگ سے ہمیشہ مہنگی ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. یعنی آپ فرض کیجئے کہ جو گرمیوں کی سبزی ہے اسے آپ کولڈ اسٹوریج میں لے جا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر سردیوں میں بھی اسے بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مہنگے داموں پر بیچتے ہیں. اور عجیب ٹینڈنسی ہے ہماری کہ جو چیز مہنگی ملے ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی ہے، حالانکہ سبزی اور پھل کے بارے میں ایک بہت بڑا کسی بہت بڑے حکیم کا، دانا کا یہ قول ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ صحت مند رہنے کے لیے سب سے آسان اور سستا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ یعنی صحت مند رہنے کے لیے موسم کی سب سے سستی سبزی اور سب سے سستا پھل کھاؤ. ٹھیک ہے. تو اس میں اس بات پہ کیا ہے کہ جب سستی چیز اس وقت ہوتی جب سپلائی زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے. اور جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور جب پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو وہ درخت شباب پر ہوتا ہے جو اچھے پھل پیدا کر رہا ہوتا ہے، زیادہ پھل پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، نیوٹریشن بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کو اگر آپ عوام تک پہنچنے کے درمیان کولڈ اسٹوریج اور فریج آ جاتے ہیں یا فریزر آ جاتے ہیں تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب اگر گھر میں ہم یا ہاؤس وائف آج کی سبزیاں ہولڈ کر لیتی ہے اس کے اندر، تو وہ بھی ہولڈنگ میں ہے. تاجر اگر ہولڈنگ کر رہا ہے تو ہم گھر میں بھی ہولڈنگ کر رہے ہیں اور قیمت بڑھا رہے ہیں. گوشت کا بھی یہی حساب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 2 دن کا ناغہ کہاں ہے، ہر جگہ گوشت مل جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی تعاون کرنا چاہیے. میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جب قانون بنتا ہے تو اس کے فوائد اگر عوام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خود بھی تو تعاون کریں، اس میں عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے. سبزی کی ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس ایک اور خبر ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. اسٹریٹ چلڈرن کا عالمی دن منایا گیا. پاکستان میں 15 لاکھ بچے بے گھر، آوارگی پر مجبور. مختلف اضلاع سے بھاگ کر لاہور پہنچنے والے اکثر بچے بردہ فروشوں اور اسمگلرز کے ہتھے چڑھ گئے. جی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ 15 لاکھ سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر صحت کے مسائل، آپ یہ دیکھیے کہ ایڈز کا مسئلہ بھی ان کے تھرو پھیل رہا ہے، ان بچوں کے تھرو. گداگری پھیل رہی ہے، چوری چکاری پھیل رہی ہے، اور تعلیم سے بھاگے ہوئے یہ بچے مستقبل میں بہت بڑا بوجھ ہوں گے اور اس وقت بھی بوجھ ہیں. اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی بنا ہوا ہے. وفاقی محتسب نے بھی ایک چائلڈ کے لیے کمپلینٹ سیل بنایا ہوا ہے.
हुकूमतें भी दावा करती हैं कि सर हम सड़कों हुकूमत से की तो बच्चों आर्टिकल को ले 25A जाएं। के तहत एक आईनी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को फ्री तालीम दी जाए और इनका फिर इंतजाम वही किया आपने जाए। आईनी की बात की, दस्तूरुल अमल की बात ठीक है। करें, दस्तूर के साथ अमल भी शामिल करें तो अमल होगा। ठीक है। नारों से मसाइल हल नहीं होते, अमल से मसाइल हल होते हैं। अब आप ये देखिए कि ये बच्चे, इनका ये सबसे बड़ा ग्रुप है जो जिसको कोई क्लेम नहीं करता। ठीक है। ये बच्चे घरों से भाग कर आते हैं और जब इन्हें वापस पहुंचाया जाए तो फिर भाग आते हैं। ठीक है। क्योंकि घर की एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में कितनी ही ख़राब घर की माहौल हो फिर भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी के आदी हो जाते हैं और बाहर आकर ये फैलते हैं चारों तरफ। तो इस सिलसिले में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने, ठीक है। इस्लाम ने जो बच्चों के साथ रवैया अख्तियार करने का वालिदैन को कहा है या मुआशरे को कहा है या हुकूमत को कहा है, उसके लिए एक बिल का मुसवदा तैयार किया है। एक बिल उन्होंने भी तैयार किया है। सर अब वक्त हमारे पास ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने तज़किये से आगाह किया। नाज़रीन, एक ऑफशोर कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, वहाँ के सीनियर सूबाई वज़ीर जर्मनी के दौरे पर जाते हैं, सरकारी दौरा था, और इस दौरे के दौरान जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां से उनको गाड़ी में ले जाया गया, होटल में लेकर जब वहां पर पहुंचे तो उनकी टीम उनके साथ थी। जब वहां पर पहुंचे तो पता चला कि एडवांस में आपको इसका रेंट पे करना पड़ेगा। तो वो जो सूबाई वज़ीर हैं वो विज़िट करते हैं होटल का और अपने साथियों को कहते हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ पर कारपेट अच्छे नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आओ मैं तुम्हें किसी और जगह पर लेकर चलता हूँ। वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकलते हैं और वहाँ की जामे मस्जिद में जाकर ठहरते हैं और वहाँ पर ही क़याम करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा सूबा जो है वो, मेरी सूबाई हुकूमत जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस होटल का रेंट पे कर सके। काश कि ऐसी ही ऑफशोर कंपनियाँ हों। वो कौन सी शख्सियत थी? वो शख्सियत थी जमात इस्लामी के मौजूदा अमीर सिराजुल हक, जिन्होंने सरकारी दौरा किया और रात जो है वो एक मस्जिद में गुजारी, इसलिए कि उनका सूबा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।